لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله وأحسن منك لم ترقد عيني وأجمل منك لم تجد النساء وأحسن منك لم ترقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے آقا کیسے جانے عالم ہے کہ جب معراج کی رات تشریف لے گئے میرے آقا تشریف لے گئے کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا تو گویا کہ جب عالم سے جان نکل گئی عالم میں حرکت نہ رہی تو ساری چیزیں جہاں جیسے تھی رک گئی بریلی امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی برادر ملت اسلامیہ علیہ سبز معروف سے قبل آقا رحمت علیہ رحمت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کر دے درود پیش کریں پڑے نواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے کہ سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو اور کیا ہے توقیر شاہ امم کیا ہے توقیر شاہ امم انسان سے ہو پائے نہ رقم کیا عرش بری کیا فرش زمین سب ہے آقا کے زیر قدم سلطان مدینہ کا رتبہ جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو شش پنج میں ہے جبریل امی بیدار ہے محو راحت شاہدی شش پنج میں ہے جبریل امی بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی تعظیم نبی ہوتی ہے کیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو اقصی میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی اقصی میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستہ جماعت کھڑی ہوئی کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستہ جماعت کھڑی ہوئی اے شرف امامت کسے ملا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو برادر ملت اسلامیہ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب والا شریف قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آج شب معراج ہے ہر بار کی طرح آج بھی دیتی بندر والے لائیں گے انشاءاللہ تشریف لائیں گے جب پاؤں اور قیمہ حاصل ہوگا تو بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے تشریف ضرور لائیں گے
شب معراج میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب معراج پر رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں خاطر تشریف لے گئے۔ دیدار کیسے کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل و صورت میں دیکھا۔ میرے آقا نے کتنی مرتبہ معراج فرمائی؟ میرے آقا کی معراج کتنی مرتبہ ہوئی؟ تفسیر روح بیان کے مطابق کہ میرے آقا نے 34 مرتبہ میرے آقا کی معراج ہوئی، 33 مرتبہ بلا جسم کے معراج ہوئی اور 1 مرتبہ جسم و جسمانیت کے ساتھ میرے آقا کی معراج ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ خواب میں میرے آقا نے دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مسجد حرام سے اقصیٰ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹویں ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سارا دیکھا، لیکن میرے آقا نے خواب میں دیکھا میرے آقا جسمانی اعتبار سے معراج پر تشریف لے گئے، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں جب 15ویں پارے کی شروعات فرمائی، رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات۔ اگر لفظ سبحان پر غور کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان جو فرمایا ہے، نامی فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تعجب کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اور عبد کا استعمال ہمیشہ اس شخص کے لیے کیا جاتا ہے جو شخص جسم و جسمانیت والا ہو، روح کو کبھی عبد نہیں کہا جاتا ہے۔ عبد یعنی بندہ اسی کو کہا جائے گا جو جسم و جسمانیت والا ہو۔ اگر کوئی بندے خدا، اب اگر بیعت کی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ مانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معراج کرائی کسی کے ساتھ نہ کرائی، تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی جسم کے ساتھ معراج پر تشریف نہ لے گئے وہ بھی کافر، گویا کہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن و حدیث کے انکار کرنے والوں سے ہم اور آپ کا بچنا لازمی ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے بعثت اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں ام ہانی کے گھر تشریف آرام فرما تھا۔ ایک روایت کے مطابق کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی۔ یا عشاء جو بھی نماز اس وقت نہ ملی تھی، جو بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، میرے آقا نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ وہیں آرام فرمانے لگے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آسمان چھت کی طرف سے حضرت جبریل امین، ساتھ میں میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، سارے ملائکہ ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، پوچھا جبریل کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ جبریل امین نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا، آپ کا رب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے تاکہ آپ کا دیدار کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وشق صدری من ہذہ الی ہذہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل امین نے میرے سینے کو یہاں سے یہاں تک چیرا، یہاں سے یہاں تک شق کیا۔ ایک روایت کے مطابق کہ جبریل امین نے میرے آقا کے سینے مبارک پر انگلی پھیری، جو بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی جیسی ان کی شان تھی، انگلی پھیری، میرے آقا کا سینے مبارک شق ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب سینہ شق ہوا میرے دل کو باہر نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اسے مائے زمزم یا آب کوثر سے دھلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل کو نور سے دھلا گیا، جو بھی معاملات اندر تھے سارا سب کچھ نکالا گیا، گویا کہ قلب نبی، قلب نبوت کو پاکیزہ و صاف و ستھرا کیا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سینے میں نور بھرا گیا، اور بھرنے کے بعد جبریل امین نے میرے سینے کو برابر کیا۔ آج زمانہ کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے، نبی انسان ہے، نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، نبی بھی سنتے ہیں، نبی بھی باتیں کرتے ہیں۔ جب نبی کے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، نبی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ او میرے پیارو، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور علی نور بنا کے بھیجا ہے، جہاں لباس نورانیت میں بھی ہے وہی لباس بشریت میں بھی ہے۔ میرے آقا کی شان کیسی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا پر جب نورانیت بشریت
واقعی معراج ہوتا ہے، جبریل سینے رسول کو شک کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، نبی خود کہتا ہے میرے سینے کو چیرا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، نبی سارے معاملات کو بیان کرتے ہیں، خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا ہے، گویا کہ وہاں پر نورانیت غالب تھی، بشریت نیچے تھی، اور احد کا میدان ہو، میرے آقا کے دندان مبارک ہو، کسی کافر کی تیر لگے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، خون کا قطرہ گرتا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں معراج کی شب نورانیت غالب تھی، خون کا قطرہ نہ نکلا، میدان احد میں بشریت غالب تھی تو خون نکل پڑا، اور اسی کے امام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سچ گھرانا نور کا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے سینے کو یہاں سے یہاں تک چیرا گیا، اور چیرے جانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے دل کو نکالا، نکالنے کے بعد مائے زمزم یا آب کوثر یا نور سے میرے آقا کے دل مبارک کو دھلا گیا، اندر نور بھرا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے ایک سواری لائی گئی، جو سواری نہ گدھے جیسی تھی نہ خچر جیسی تھی، یعنی خچر سے ہائٹ کم، گدھے سے تھوڑی زیادہ تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام براق تھا۔ براق کی خاصیت کیا تھی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں براق ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اتنی دور تک رکھتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی، گویا کہ جہاں نگاہ جاتی وہاں تک براق کے قدم جاتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں طبرانی کی روایت ہے کہ میں براق پر سوار ہو کے نکلا، براق پر جب میرے آقا سوار ہوئے، صاحب بول بیان نے بڑا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین جب آئے تھے آپ کے ساتھ 70,000، حضرت میکائیل کے ساتھ 70,000، اسرافیل کے ساتھ 70,000، سارے ملائکہ کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ مولا جانا ہے، نبی آنے والا ہے، کام کیا ہوگا؟ نبی جب تشریف لائیں گے سب بسب کھڑے ہو جانا، نبی کی سواری گزرتی جائے گی، نبی آ رہے ہو، کھڑے ہونا ہے، کام کیا ہوگا؟ کہا جب میرے نبی کی سواری گزرے، میرے نبی کی سواری جاتی رہے، تم بھی پڑھتے جانا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری سواری گزری، میری سواری جاتی رہی، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا عورت کھڑی ہے، یہ بڑھیا مجھے پکارتی ہے۔ جبریل امین شام کہتے ہیں اے میرے آقا بڑھیا کی آواز کا جواب نہ دینا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المباحث الدنیا کی روایت کے مطابق اور آگے بڑھے دیکھا ایک پیچھے سے بوڑھا آواز دیتا ہے۔ میرے آقا نے جبریل امین کی طرف دیکھا، جبریل نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا اس کی آواز کا جواب نہ دینا، اور آگے بڑھے تو ایک طرف سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ میرے آقا نے جب سلام کی آواز کو سنا جبریل امین کی طرف دیکھا، جبریل امین نے ارشاد فرمایا سلام کا جواب دے دو، یہ ابراہیم وہ آیا ہے جو تمہیں سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا وہ بڑھیا کون تھی جس نے پہلے مجھے کہا تھا یا محمد اے محمد؟ جبریل امین نے ارشاد فرمایا میرے آقا وہ بڑھیا کوئی اور نہیں بلکہ دنیا تھی۔ وہ دنیا کب میرے آقا جب تشریف لے گئے معراج پر، تب میرے آقا فرماتے دنیا بوڑھی تھی۔ جبریل امین ارشاد فرماتے بڑھیا جتنی وہ دنیا جتنی بوڑھی ہے یا اس بڑھیا کی جتنی عمر بچی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر بچی ہے۔ میرے آقا سے جبریل امین نے فرمایا میرے آقا اگر آپ بڑھیا کی آواز پر جواب دے دیتے تو آپ کے سارے امتی دنیا کی طرف لگ جاتے۔ میرے آقا نے جواب نہ دیا تو ہم دنیا داروں کا حال یہ ہے، اگر جواب دیتے تو خدا بہتر جانے۔ اس بڑھیا کے پیچھے نہ جانے کتنے جواب لگے ہیں کہ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور اسی دنیا کے بارے میں 3 لفظ کا استعمال کیا گیا قرآن حدیث میں۔ دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا جسد خاکی تیار کیا گیا تو دنیا کو اس وقت کہا گیا شاب، یعنی دنیا جوان میں۔ اس وقت شاب کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت دنیا کو کوہلا کہا گیا۔ کوہلا اس عورت کو کہا جاتا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے جس کی عمر 60 سال، یعنی ایک دم بوڑھی نہ ہوئی ہو بلکہ
इजाफे के करीब हो उस औरत को कोहला कहा जाता है। और जब मेरे आका का ज़माने मुबारक आया, मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए, उस वक्त दुनिया को अजूज कहा गया, यानी बुढ़िया औरत जो मरने के करीब। रवायतों में बयान किया जाता है बुढ़िया अजूज दुनिया, वो क़यामत तक वही बुढ़िया रहने वाली है। क़यामत आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया से चलने वाली हो जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने सलाम का जवाब दिया, मैंने जिब्रील से पूछा कौन? कहा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत याहया हैं जो आपको सलाम करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं सफरे मेराज में था, मैंने एक जगह देखा कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके सरों पर बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के मारते हैं, उनका सर रेसा रेसा हो जाता है, फिर वो सर जमा होता है, फिर सर पर पत्थर मारे जाते हैं, फिर सर रेसा होता है, फिर सर तैयार होता है, फिर से सर पर पत्थर मारे जाते हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर पत्थर मारे जाते हैं? जिब्रील अमीन अर्ज़ के मेरे आका, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्हें फर्ज नमाज बोझ महसूस होती है। ना पढ़ना अलग बात है, नमाज को बोझ महसूस करना है। अभी जोर तो पड़ा, असर फिर आ गई, असर पड़ा फिर जाऊँ मगरिब पढ़ने, मगरिब पड़ा फिर इशा पढ़ूं, ये बोझ है। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैंने देखा उनके सरों पर पत्थर बड़े बड़े मारे जा रहे थे, सर फिर रेसा रेसा होता, फिर सर को जमा किया जाता, फिर पत्थर मारा जाता। मेरे आका इरशाद फरमाते, क़यामत तक उनके साथ ही होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं और आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक जगह गोश्त ताज़ा साफ सुथरा खुशबूदार गोश्त तैयार है, एक तरफ बदबूदार गोश्त है, जिस गोश्त से बदबू आती है। बहुत सारे नौजवान गोश्त के पास आते हैं जो खुशबूदार है, पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, उसे छोड़ करके बदबूदार गोश्त के करीब चले आते हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? मेरे जिब्रील अमीन ने कहा, मेरे आका ये वो लोग हैं जो शादीशुदा होकर के ज़िना करेंगे, जो खुशबूदार गोश्त है, जो पाक और साफ उनकी बीवियां हैं, उन्हें छोड़ करके हराम बदबूदार गोश्त के करीब जाएंगे। मेरे आका ये वो लोग हैं जो शादीशुदा होकर के भी ज़िना करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं और आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा कि एक शख्स है, बुढ़ापा है, पूरा हो गया है, वो शख्स लकड़ियों का गट्ठर जमा करता है, लकड़ियां जमा की, गट्ठर बनाया, गट्ठर बनाने के बाद कांधे पे रखना चाहता है, लेकिन वो कांधे पे नहीं रख सकता है, बार बार कोशिश करता है उठाए, कांधे पे रखे, सर पे रखे, अपने साथ ले जाए, लेकिन नहीं ले जाता। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, मेरे आका ये वो शख्स है जिसे दुनिया ने अमानतदार समझा था, अमीर बनाया था, अपना माल वसवाल इसे दिया था, लेकिन इसने अदा न किया। अब देना तो चाहता है, लेकिन गट्ठर उठा के कांधे पे रख नहीं सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते, और आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, मुझे ऐसे लोग नजर आए जिनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि उनके पेट कमरों के मानिंद, घरों के मानिंद हैं, और उन पेटों के अंदर सांप बिच्छू न जाने कितने तरह के शैतान दिखाई देते हैं, जो अगल बगल इधर उधर घूम रहे उसके पेट में काटते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? कहा, ये मिस्कीन यतीम गरीबों का माल खाने वाला शख्स, तो यतीमों का माल खा जाता है, ये वो शख्स है जो लोगों का हक मार के खा लेता है, वो शख्स है। मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरी सवारी आगे बढ़ी, मैंने क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में नमाज अदा फरमा रहे। मैंने जिब्रील है, मैंने देखा कोई नमाज अदा फरमा रहे। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कौन? कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है जो अपने गुरबत में नमाज, अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आप इरशाद फरमाते, मैं और आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक सायादार दरख्त है, कोई बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बहुत सारे बच्चे उनके सामने करीब दिखाई देते हैं। मैंने पूछा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो अपने लोगों को, अपने नेक साले बच्चों को उनकी तरबियत फरमा रहे, उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद हमारी सवारी मस्जिद अक्सा पहुंची। मस्जिद अक्सा के बारे में रिवायतों में बयान किया जाता है, मस्जिद अक्सा वो पाकीज़ा जगह है। ये हज़रत तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जब अज़ाब, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब उतारा,
اس نے حکم دیا مسجد اقصی کے قریب چلے جاؤ. حضرت ابراہیم کو حکم دیا, حضرت ابراہیم مسجد اقصی کے قریب چلے جاؤ. مولا کریم بات کیا ہے, سارا سب کچھ تمام انبیاء کرام اگر کہیں ہجرت کرنا ہے مسجد اقصی چلے جائیں. مولا نبی کو بلانا ہے خانہ کعبہ سے بھی بلا لیتا اور کوئی جگہ سے بلاتا, مدینے سے بلاتا. مولا مسجد اقصی سے بلانے کی حکمت کیا ہے؟ رب نے مجھے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں, مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے روئے زمین پر سب سے قریب آسمان سے اگر کوئی جگہ ہے تو بیت المقدس مسجد اقصی ہے. آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد حرام مسجد اقصی میں پہنچا, میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. جبریل امین نے اقامت کہی. آپ کے دائیں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بغل حضرت یحییٰ علیہ السلام. ابتدا کی 3 صفیں جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے, پہلی صف میں تمام رسولان اعظام, پھر انبیاء کرام, اس کے بعد سارے لوگ کھڑے ہیں. وہ میرے آقا کی ذات ہے. آج نہ جانے کیسے لوگ ہیں, کہتے نبی ہماری طرح بشر ہیں, نبی انسان تھے مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کا عطا پتہ کچھ نہیں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اگر نبی مر کر مٹی میں ملے وہ سید الانبیاء ہو کر جن کے بارے میں فخر عقیدہ رکھتے ہیں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے جو جن کی وجہ سے سارے نبیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے. اگر وہ سارے نبی مسجد اقصی میں معراج کی شب میرے آقا کے اقتدام میں کھڑے ہیں, سارے زندہ ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سید الانبیاء مر کر مٹی میں مل گئے. بلکہ حال و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. کسی اور کا عقیدہ ہوگا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ہمارا عقیدہ ہے بخاری کی حدیث پر بھی ہے کہ سارے نبی زندہ, سارے نبی نے میرے نبی کی اقتدا فرمائی ہے, سارے نبی زندہ. اور بریلی کے امام نے عقیدہ بھی دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اس کے بعد میرے امین مراد کو کھولا اور سفر معراج شروع ہوا. میرے آقا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لائے اس سفر کا نام ہے اسرا. اسرا کہتے ہیں اسرا سے اسرا بنا ہے. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کرنے کو, رات میں چلنے کو. خانہ کعبہ کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے وجہ سنی ہوگی. اس کے اندر جنگ وغیرہ کرنا منع, نہ جائے حرام, کسی جانور کو مارنا, گھاس کو مارنا, بہت ساری چیزیں. ایک وجہ اور بیان فرمائی جاتی ہے کہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, روتے ہی گراتے رہے بارگاہ مولا میں. مولا جو میں درخت کے قریب گیا, درخت سے میں نے پھل کھایا, مولا میری توبہ قبول فرما. توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں اس کا مولا کریم میں جب تک آسمانوں میں تھا, تیرے قرب میں تھا, مولا کریم میں بیت المعمور کا طواف کیا. مولا کریم اب جب سے زمین پہ آیا بیت المعمور کا طواف 40 سال سے میں نے نہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کو خانہ کعبہ جہاں موجود ہے وہاں پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کرنا شروع کر دیا. جب سارے جناتوں نے دیکھا کہ زمین پر روشنی ہی روشنی, نور ہی نور ہے, کیونکہ بیت المعمور خانہ کعبہ کی جگہ پر ہے. سارے جناتوں نے جب دیکھنا شروع کیا اس کی نور کی وجہ سے سارے جنات زمین و آسمان کے درمیان چلے گئے تاکہ دیکھیں کہاں ہے, کون سی جگہ ہے جس جگہ سے ان کا نور آتا ہے. تو سارے اوپر گئے. اوپر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا, ان لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی جگہ میں وہاں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں, بیت المعمور زمین پر ہے. تو سارے اجنہ آنا چاہے کہ بیت المعمور کے قریب چلے جائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل و امین کو حکم دیا جاؤ اور بیت المعمور اس حرم کے علاقے کو چاروں طرف سے اپنے پروں سے گھیر رکھو تاکہ جنات شیاطین ابلیس اس کے قریب نہ جانے پائے, ان کا داخلہ اس کے اندر حرام کر دو. ایک روایت کے مطابق اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو بیت الحرام کیا. تو
اس میں جناتوں کا داخلہ ناجائز حرام ہے. انسانی شکل میں چلے جائیں اللہ کی میرے آقا ارشاد فرماتے اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی طرف میرے آقا ارشاد فرماتے ایک سیڑھی لائی گئی. معراج کہتے ہیں در حقیقت لفظی معنی ہے سیڑھی کے، یعنی سیڑھی کے ذریعے میرے آقا کا سفر ہوا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کا جو پیر رکھنے کی جگہ تھی وہ سونے کا تھا. اس کے دونوں بازو ہیرے اور چاندی کے تھے اور پکڑنے والی چیزیں یاقوت و زبرجد کے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں براق نے جب سفر طے کرنا شروع کیا، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک اس کے قدم جاتے. گویا کہ براق نے پہلا قدم رکھا، پہلے آسمان پر پہنچا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. علت بیان کی جاتی ہے اس سے پہلے جبریل بھی آتے جاتے رہے، معلم الملکوت ہیں، سردار ہے آسمان دنیا کے. اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، اجازت کیوں نہیں گئی؟ ہاتھ پکڑ کے کیوں کھٹکھٹایا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جبریل اکیلے نہیں آئے ہیں. اگر اکیلے ہوتے اجازت کی ضرورت نہ ہوتی. کوئی بادشاہ اپنی ملکیت میں اجازت لے کے نہیں جاتا ہے. جبریل امین کو کیا ضرورت اجازت دینے کی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان دنیا کے دروازے کو کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ جبریل امین نے یہ نہ فرمایا میں، جبریل میں معلم الملکوت تمہارا سردار. فرمایا جبریل ایک درس بھی تھا ہمارے اور آپ کے لیے. ہم بڑے ہو جاتے تھوڑا سا ہم سے پوچھتا ہے کون؟ ہم کہتے ہیں میں. اگر ہمیں لگتا ہے سامنے والا پہچاننا ہم بہت بڑے اس کے سامنے ہم کہتے ہیں میں. اب تیرے اوپر بیٹا پہچان دے تو تیری خیر ہے، نہیں پہچانا تو تیری آپ. وہاں پہ معلم الملکوت ہیں، پوچھنے والے کون؟ وہ فرشتگان الہیہ جو جبریل امین کے ماتحت تھے. جبریل امین یہ نہیں فرمایا میں تمہارا سردار، فرمایا جبریل. درس یہ ملا کہ جو انسان ہوتا ہے اللہ کا مقرب ہوتا ہے کبھی میں نہیں کہتا. جو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوتا شیطان وہی کہتا ہے میں تو آدم سے بھی کہتا. میں کہنا شیطانی کام ہے. اور پوچھے کون؟ نام بتا دینا جبریل امین. میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل امین نے فرمایا جبریل آپ کون؟ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا میرے ساتھ محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک روایت کے مطابق جیسا کہ صاحب الروح بیان نے تحریر فرمایا ہے کہ آواز آئی کیا میرے آقا مبعوث ہو چکے ہیں، یعنی آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. ایک روایت کے مطابق دروازہ کھولا گیا، میرے آقا کا استقبال کیا گیا، میرے آقا کا ویلکم کیا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. وہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل نوجوان آدم علیہ السلام. آپ نے میرا استقبال فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، وہیں سے بھی وہی سوال، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. سوال کون؟ جواب دیا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی پروٹوکول کہ کیا انہیں مبعوث کر دیا گیا ہے، یعنی اعلان نبوت فرما دیا ہے. جواب آیا ہاں. دروازہ کھولا گیا، حضرت عیسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آگے بڑھے تیسرے آسمان کی جنت تشریف لے گئے. وہی سوال، وہاں بھی انبیاء کرام ایک نبی سے ملاقات، چوتھے آسمان پر نبی سے ملاقات، پانچویں پہ ملاقات، چھٹویں پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. ساری ملاقاتیں ہوتی رہی، ہر کوئی مبارکباد دیتا رہا لیکن کوئی نہ رویا. جب چھٹویں پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میرے آقا تشریف لائے ہیں، میرے آقا کے مرتبے کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نوجوان جو میرے بعد آیا ہے، یہ نوجوان جو ہمارے بعد مبعوث کیا گیا ہے، نوجوان کی شان کیا ہے؟ اس کی امت بھی زیادہ ہوگی، اس کی امت کے لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. اہل بشر کی صفیں لگی ہوں گی، سارے جنتی جب سب بسب کھڑے ہوں گے 80 صف ان کی امت کی ہوگی اور باقی 40 صف دوسرے تمام نبیوں کی ہوگی. اسی غم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. جبریل امین نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو کوئی ہم سفر ہوتا ہے، ہم سفر کی شان نہیں ہوتی ہے، اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دے. میرے آقا جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے آقا
अगर मैं और भी आगे बढ़ा, एक कदम और आगे गया या एक उंगली के बराबर और आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वही जिब्रील नबी है, उससे पहले मेरे आका पूछा करते थे, ऐ जिब्रील उसने क्या कहा है, वो कुलिया कौन थी, वो पूरा कौन था, सलाम करने वाला कौन है, सारे मामलात को पूछा करते थे। लेकिन आज मुख्तार कुल है, मेरे आका की शान भी क्या थी, सिदरतुल मुंतहा पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील साथ नहीं जाना है, कोई बात नहीं, अगर कोई ख्वाहिश हो, कोई आरज़ू हो तो जरा वो बताओ ताकि तुम्हारी ख्वाहिश हो आरज़ू पूरी कर दी जाए। आज ज़माना कहता है, पड़ोस में रहने वाले जो बेचारे सो कौन अहले हदीस होते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए, कमाल नबी का ना था, कमाल तो जिब्रील का था कि रास्ता बताते बताते ले गए, और कमाल तो दर कमाल तक हुआ कि जब जिब्रील अमीन की आखिरी हद आ गई तो मेरे आका ने पूछा, जिब्रील कोई आरज़ू हो तो बताओ। साहिबे कमाल हमेशा अपने कमाल का इजहार नहीं करता है, उस वक्त करता है जब कमाल वालों की हद आ जाती है, तब साहिबे कमाल अपने कमाल की शुरुआत करता है। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील कोई आरज़ू हो तो बताओ। जिब्रील ने अर्ज़ किया, मेरे आका जब कल मैदान हशर में पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज हो, आपकी उम्मत गुजरे, आरज़ू यही है कि जब आपकी उम्मत गुजरे तो आपकी उम्मत के कदमों के नीचे में अपने पर को बिछा दूँ। के माँ फरमाते, मुझसे उतारो राह, गुज़र को खबर ना हो, या रसूलल्लाह मुझसे उतारो राह, गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को